السلام علیکم۔ دیکھیے، نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی بالکل حرف بحرف سچی ثابت ہو گئی۔ کیسا دور آئے گا کہ ایسی ایسی حدیثیں بیان کریں گے، صحابہ کو فرمایا نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوگی۔ تو آج کس قدر جھوٹی روایتیں اور قصے اور کہانیاں پھیلا دی گئی ہیں، خاص کر صوفیوں نے تو حد کر دی ہے۔ اسی لیے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا کہ یہ جو زہاد قسم کے لوگ، صوفی قسم کے لوگ ہیں، یہ حدیث کے معاملے میں اتنے جھوٹے ہیں کہ جھوٹ ان کی زبانوں سے جاری ہو جاتا ہے، اگر ان کا ردہ بھی نہ ہو، بے ساختہ یہ نہیں جاری ہوتا۔ جھوٹے کی یہ خصلت ہوتی ہے کہ بس جھوٹ بولنا اس کی ایک عادت سی بن جاتی ہے۔ تو اس قدر انہوں نے حدیث کے معاملے میں جھوٹ بولا ہے۔ پھر جو رہی کسر تھی وہ اشرف علی تھانوی نے اور فضائل اعمال والے زکریا صاحب نے نکال دی، اور باقی جو بچا تھا وہ طارق جمیل جیسے اور طاہر القادری اور تقی عثمانی، انہوں نے وہ ادم مچایا ہے حدیث کے معاملے میں۔ انہی جھوٹی باتوں میں سے ایک یہ بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے نور سے پیدا کیا۔ کتنی جھوٹی بات! صحابہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس طرح کی بھی کوئی بات ہو سکتی ہے۔ سارے صحابہ جانتے تھے کہ نبی علیہ السلام آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ کتنا یہ مشہور اور کتنا بڑا یہ واقعہ ہے، اور کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اور پھر ایک جھوٹی بات کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا اور پتہ نہیں میں نے چاہا، اور پھر یہ اس طریقے سے جھوٹی باتیں۔ پھر بہت بڑی جھوٹی باتیں جو ان ہمارے احمد بن حنبل صاحب نے پھیلائی ہیں اپنی مسند احمد کے اندر، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی ہے۔ اللہ کی کتاب فرمائے کہ ہر ایک کو مٹی کھاتی ہے، انسان بنا ہی مٹی سے ہونا کوئی توہین ہے۔ سب سے پہلے جس نے مٹی کو حقیر سمجھا وہ ابلیس تھا، اور جو مٹی کو حقیر سمجھا ہے، خاک کو حقیر سمجھتا ہے، یا اس میں اپنی گستاخی سمجھتا ہے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جانا، تو ابلیس کے راستے کے اوپر ہے۔ اسی طریقے سے جھوٹی روایتوں میں سے ایک یہ روایت ہے کہ انبیاء قبروں میں زندہ نمازیں پڑھتے ہیں، یصلون احیاء فی القبور یصلون۔ اندازہ لگے، صرف قبر پرستی کی بنیاد فراہم کرنے کے لیے انہوں نے اس طرح کی جھوٹی روایتیں گھڑی ہیں، تاکہ پہلے جسم کو سلامت کیا، پھر اندر روح ڈال دی، کہتے ہیں روح واپس آ جاتی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کے اوپر الزام لگایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، میرے سامنے وہ فرشتے لے کے آتے ہیں اور میری یعنی روح واپس کر کی جاتی ہے، اور میں خود سنتا ہوں۔ یعنی جو قبر کے اوپر آ کے صلاۃ و سلام پڑھے، کہتے ہیں میں خود سنتا ہوں، اور جو دور سے پڑھے وہ فرشتے لے کے آتے ہیں۔ دوسری جھوٹی روایت، یہ سارے جھوٹے، خاص کر توصیف الرحمان بھی یہ روایت جھوٹی روایت، منکر روایت۔ امام بخاری نے اس روایت کو، یہ انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی، کہا کہ یہ منکر روایت ہے۔ تو اس طرح جھوٹی باتیں انہوں نے پھیلا دی ہر جگہ۔ تو اصل میں یہ تباہی آئی ہے، یہ بربادی آئی ہے، اور سارے اس کے اندر ملوث ہیں، اعلیٰ حضرت ہوں یا ابو الاعلیٰ ہوں، یا یہ کتنی جھوٹی باتیں اس نے ڈاکٹر اسرار نے بھی بیان کی ہیں حدیث کے معاملے میں، اور نبی علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ انہوں نے شریک ٹھہرا دیا۔ آج مسجدوں کے اندر ایک طرف یا اللہ اور بالکل مقابلے میں یا محمد یا رسول اللہ لکھا جاتا ہے، اس نبی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جا رہا ہے، پکاروں کے اندر، نظر و نیازوں کے اندر۔ پھر یہ میلاد النبی کا جشن مناتے ہیں، اور اس کو بھی حدیثوں سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اندازہ لگائیے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے پوری زندگی کبھی میلاد نہیں منائی، نہ صحابہ اکرام نے کبھی، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ بالکل صحیح فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ نہ تم نے سنی ہوں گی وہ باتیں، نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوں گی۔ یعنی بالکل ایسی چیزیں یہ بعد والے ایسی جھوٹ گھڑ کے لائیں گے۔ انہوں نے پورے دین کو بدل دیا ہے، خاص کر شیعوں نے، رافضیوں نے، اور پھر اس کے بعد اس کا بیڑا اٹھایا آگے اعلیٰ حضرت نے اور بریلویوں نے اور دیوبندیوں نے، اور عقائد علماء دیوبند کے اندر بھی ایسی روایتیں ہیں۔ اور زکریا صاحب نے تبلیغی نصاب کے اندر، فضائل اعمال کے اندر تو جھوٹے قصوں کی برمار کر دی، اتنے شرکیہ اور جھوٹے قصے اس نے پھیلا دیے۔ اس وجہ سے ہر طرف امت مسلموں کو جو ذلت اور خواری ہے وہ اسی کفر و شرک کی وجہ سے ہے، قبر پرستی کی وجہ سے ہے، پیر پرستی کی وجہ سے ہے۔
اور یہ جو جمہوریت پرستی، ملک پرستی، ایک سے ایک ان کے اندر شرک آ گیا، جو پچھلی ساری قوموں کے اندر شرک سے وہ گٹھے ہو کے اس امت کے اندر آ گئے۔ اور دیکھیے پہلی جو مشرک قوم گزری ہے زمین کے اوپر، جس میں نوح علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے، اس کے بھی 5 تن پاک تھے۔ سورہ نوح کے اندر ان کے نام آئے ہیں، 5 اولیاء اللہ کو وہ قوم پکارتی تھی، اور بالکل یہ آخری مشرک قوم ہے، ان کے بھی 5 تن پاک ہیں۔ 5 تن پاک، اندازہ لگائیے اس کو۔ یہ جھوٹی روایتوں کے ذریعے طاہر القادری بھی اسی کو بیان کر رہا ہے، طارق جمیل بھی اسی کو بیان کر رہا ہے، اور حتیٰ کہ یہ علی انجینئر بھی اسی کو بیان کر رہا ہے۔ یہ جھوٹی روایتیں پھیلا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا 5 تن پاک ہیں بس۔ تو اندازہ لگائیے کس قدر یہ جھوٹے ہیں اور کس قدر الزام لگاتے ہیں نبی علیہ السلام کے اوپر۔ اور نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ دیکھو جو جھوٹ میری طرف منسوب کرے گا دانستہ، تو اس کے بعد وہ اپنا جو ٹھکانہ نا وہ آگ میں بنا لے، یعنی لازمی اس نے پھر آگ میں جانا ہے، کیونکہ پورا دین بدلی ہو جاتا ہے نبی علیہ السلام کی طرف جھوٹ منسوب کر کے جھوٹی روایتیں بیان کر دی جائیں۔ اسی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ابراہیم نخی نے اپنی کسی مجلس میں یا وہ جو درس دیتے تھے وہاں یہ بات کہی کہ جو حدیث جاننے والے لوگ ہیں ان کو تو معلوم ہے روایتوں کی حیثیت کہ صحیح کون سی ہے اور جھوٹی کون سی باتیں ہیں، لیکن عام عوام میں ان کو نہیں پتہ ہے۔ کاش میرے شاگردوں میں کوئی ایسا ہوتا جو صحیح اور غلط کو علیحدہ کر دے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر یہ بات اتر گئی اور میں نے فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا۔ اس لیے 16 سال کی محنت کے بعد انہوں نے اس صحیح بخاری کو مرتب کیا ہے، اور اس سے پہلے جو چیزیں لائے تھے ان کو اس میں شامل نہیں کیا، گویا اعلان کر دیا کہ یہ میرے معیار کے اوپر پوری نہیں اترتی ہیں۔ اور صحیح بخاری کے اندر کہیں یہ مہدی کا ذکر نہیں ہے، امام مہدی جو شیعوں کا رافضیوں کا مہدی ہے، باقی دوسرے سارے لائے ہیں لیکن امام بخاری نہیں لائے، مسلم رحمۃ اللہ علیہ نہیں لائے، کیونکہ مسلم بھی اسی راستے پر چلے ہیں، انہی اصولوں کے اوپر۔ لیکن سب سے اونچے درجے کی جو حدیث ہوتی ہیں وہ ہیں جس پر بخاری اور مسلم کا اتفاق ہو، جس کو متفق علیہ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یعنی سیکنڈ درجہ آتا ہے صحیح بخاری کا، پہلی بخاری اور مسلم جس میں متفق ہیں، دوسری صحیح بخاری، پھر تیسرے درجے پر مسلم، پھر اس کے بعد آگے ہے۔ باقی یہ سیاستہ کا جو نام دیا ہے یہ انہی رافضیوں نے، کوئی حدیث کی اصطلاح نہیں ہے یہ 295 میں یہ ابن ماجہ مرے ہیں اور ان کو بھی اس میں شامل کر دیا گیا، جس کے اندر کتنی منکر روایتیں جھوٹی باتیں ہیں۔ تو یہ سارے اس کے اندر لائے ہیں انہوں نے ایسی ایسی روایتیں جس کی وجہ سے جھوٹ پھیلا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی صحیح روایت کے اندر آتا ہے کہ جس نے جھوٹ پھیلایا تو اس کے بعد قیامت تک اس کے ساتھ یہ ہوتا رہے گا، اس کے گال گلوفڑے پھاڑے جائیں گے، کینچی سے کاٹا جائے گا، جھوٹ بولتا تھا، جھوٹی باتیں پھیلا دیتا تھا۔ تو خاص کر ان صوفیوں نے، محی الدین چشتی، علی اجویری، عبد القادر جیلانی، مجدد الفسانی، امام غزالی اور شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان ایک سے ایک جھوٹ بولتے رہے، یقین کیجئے ان کی کتابیں بھری۔ بلکہ شاہ ولی اللہ تو کہتے ہیں میں نے کتنی حدیثیں ہیں وہ نبی علیہ السلام سے براہ راست سنی ہیں، پتہ نہیں خواب کے اندر یہ کیسے اس طرح راوی ہیں، یہ خود اپنے جھوٹ اندازہ لگائی، اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے فریب سے انسانیت کو بچائے۔